کریم نگر کے قلب میں واقع اسلامک سٹی کمپلیکس میں واقع نیو پیکاک ریسٹورانٹ میں ایئر کنڈیشن کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے فوراً فائر انجن کے ساتھ پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کی وجہ سے فرنیچر کو کافی نقصان پہنچا۔ اس موقع پر علاقے میں دھواں ہی دھواں دیکھا گیا۔ رکن قانون ساز کونسل عامر خان نیوز ایڈیٹر سیاست کی آمد جنگاؤں پر صدر جمعیت علماء جنگاؤں ضلع ممتاز عالم دین مولانا حافظ محمد عبدالحفیظ قاسمی کی خیمگاہ پر ملاقات ہوئی۔ مولانا نے ان کے حق میں دعا خیر مانگی اور حکومت انہیں جلد از جلد کابینہ میں شامل کرنے کے لیے بھی دعا کی اور کہا روزنامہ سیاست نے اپنے 75 سال مکمل کر لیے ہیں، جس کی مسرت انتظامیہ نے 100 صفحات پر مبنی اخبار بھی شائع کیا، جسے پڑھ کر بے حد مسرت ہوئی۔ ہندوستان بھر سے اخبار نکلتے ہیں لیکن سیاست جس طرح کا ضخیم اخبار ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ جناب عامر خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست ایم ایل سی نے ایس سی مالا قائد ٹی کمار کی رہائش گاہ پر ایس سی طبقے کے قائدین سے ملاقات کی اور کہا ایس سی ایس ٹی بی سی مل کر کام کریں گے تو تلنگانہ ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ اسی ترقی سے وابستہ طلباء اور نوجوان مایوس نہ ہوں۔ آغاز سے ہی کانگریس بچھڑے ہوئے پسماندہ طبقات کے ساتھ ہے۔ سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ملکارجن کھڑگے کی قیادت میں ہندوستان بھر میں فرقہ پرستی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ نائب صدر ٹی پی سی سی مائنرٹی ڈپارٹمنٹ، بچی ریڈی صدر جنگاؤں کانگریس پارٹی، کروناکر ریڈی، نرسیا اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جناب عامر خان کی شال پوشی بھی کی گئی۔ کامیڈی صدر ضلع جمعیت علماء کے لیے حافظ محمد فہیم الدین منیر کا باتفاق رائے انتخاب۔ قوم و ملت کی خدمت خالص دین کی خدمت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جمعیت علماء سے وابستہ ہو کر خدمت کریں۔ ضلع جمعیت علماء کامیڈی کے انتخابی جلسے سے مفتی غیاث الدین رحمانی قاسمی، صدر جمعیت علماء تلنگانہ کا خطاب۔ جمعیت علماء ہند کے اکابرین کی بے پناہ قربانیوں سے ملک آزاد ہوا اور ملک کی سلامتی و بقا سیکولرزم کے تحفظ کے لیے جمعیت ہمیشہ آگے رہے گی۔ ملک و ملت کی خدمت کو خالص دین کی خدمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں۔ ان خیالات کا اظہار صدر محترم مفتی غیاث الدین رحمانی قاسمی نے کیا۔ مولانا فصیح الدین ندوی، صدر جمعیت علماء گیٹ حیدرآباد، انتخابی ضابطۂ اخلاق اور جمعیت علماء کے مقاصد بالخصوص امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ٹھوس و وسیع خدمات کا بھی تذکرہ کرا اور انتخابی کارروائی چلائی۔ ضلع جمعیت علماء کامیڈی کے اتفاق رائے سے حافظ محمد فہیم الدین منیری کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ بلا لحاظ مذہب، تعلیمی ترقی اور اساتذہ کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے بحیثیت ٹیچرز ایم ایل سی اضلاع کریم نگر، عادل آباد، نظام آباد اور میدک ممکنہ جدوجہد کروں گا۔ عنقریب منعقد ہونے جا رہے ٹیچرز ایم ایل سی کے امیدوار اننت ریڈی صدرنشین مانیر تعلیمی درجات نے کریم نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا خواہ انہوں نے کسی بھی سیاسی پارٹی سے ٹکٹ ملا یا نہ ملے ہو، کسی بھی صورت میں ٹیچرز ایم ایل سی انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے اور وہ معیاری تعلیم میں ترقی و ترویج کے لیے اپنا انتخابی ایجنڈا بنایا ہے۔ بودھن کے ایک فنکشن ہال میں الہدا ویلفیئر سوسائٹی بودھن کی جانب سے منعقدہ سیرت کوئز مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بودھن کے تقریباً 30 اسکولوں کی طالبات نے حصہ لیا تھا۔ ان کوئز مقابلوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والی طالبات کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے چیئرمین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان اور سرپرست کوئز شیخ محی الدین پاشا، وائس پرنسپل گورنمنٹ گری راج ڈگری کالج نظام آباد ڈاکٹر محمد رفیق کو میزبان عہدیداروں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ طاہر بن حمدان نے اپنے خطاب میں ریاستی حکومت کی جانب سے اردو زبان کی ترقی کے لیے کیے جا رہے منصوبوں سے بھی واقف کروایا۔ لڑی کانگریس پارٹی منڈل صدر سائی بابا نے اپنے والدین کی یاد میں کھمم کے طوفان متاثرین کے لیے اکٹھی کی جائے امداد میں مالی تعاون کرتے ہوئے متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر سائلو، سیواس، راجلنگم، دیوراج، کشن دوسرے موجود تھے۔ کتلا پور منڈل میں رجسٹرڈ بلڈنگ اور دیگر تعمیراتی کارکن می سیوا کے چکر کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے بلڈنگ اور دیگر کارکنوں کو رجسٹر کرنے پر چند اسکیمات کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس امید سے مزدوری کر کے خاندان کی سرپرستی کرنے والے افراد کو کچھ مختصر وقت کے درمیان آن لائن کے ذریعے درخواست دینے والوں کو غیر شادی شدہ لڑکیوں کو شادی ہونے پر یا تو تعمیراتی کارکن کی 2 بیٹیوں کے لیے زچگی کا فائدہ 2 بیٹیوں تک محدود ہے۔
اس کے علاوہ تعمیراتی کارکنوں کو ریلیف فنڈ جو کام کی جگہ پر کسی اور جگہ پیش آنے حادثے کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں انہیں بھی مستقبل میں یا تو ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، اسی طرح قدرتی موت کی صورت میں مزدوروں کو ملنے والے نفع کی صورت میں مقامی تعمیراتی کارکن کئی دنوں سے می سیوا کے چکر کاٹ رہے ہیں تاکہ ان کے افراد خاندان کو کچھ فائدہ مل جائے، لیکن می سیوا والوں نے کہا کہ سرور ڈاؤن چل رہا ہے یا تو ویب سائٹ بند ہے۔ اس بات سے مایوس ہو کر اپنے مکان لوٹ رہے ادبن گزارش ہے کہ اس محکمے پر جلد توجہ دیں اور مزدوروں کو اپنا حق ملنے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ ضلع کے بیاسیباد کے کاغذ نگر کے مشہور اردو ہائی اسکول میں آج حافظ معین الدین صابری موٹیویشن کی زیر نگرانی اور مقامی مولانا مفتی نوید الرحمان، حافظ وقاری سید افضل قادری، حافظ کبیر الدین صابری اور مقامی علماء کی زیر قیادت اردو میڈیم کے طلباء و طالبات میں دینی معلومات اور خصوصی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جانکاری کے لیے تحریری مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا تاکہ دنیاوی معلومات کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہو سکے۔ بعد ازاں مقامی علماء کے ہاتھوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات میں ہمت افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ نظام آباد جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا پلانگ کمیٹی ہال میں قیام کا عمل میں لایا گیا۔ اس میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر سید عمر، ڈاکٹر سید احمد، ڈاکٹر محمد معیز، ڈاکٹر کوثر احمد، ڈاکٹر محمد عاصم نے مریضوں کی تشخیص کی، جبکہ ڈاکٹر نشاط خالدہ خاتون مریضوں کو معائنہ کیا۔ اس موقع پر مریضوں میں مفت میں ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ رکن خانساز کونسل جناب عامر خان کامرڈی پہنچنے پر ان کا زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے عامر خان سے ملاقات کی گئی، ان کی تہنیت پیش کی گئی۔ تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کے خازن محمد عبد الواحد خطیب، امام مسجد محبوب صالحین محمد عبد الواجد حلیمی، نمائندہ سیاست کامرڈی محمد واجد علی MIM کے صدر، محمد ذاکر حسین کانگریس قائد، محمد معیز اللہ، محمد پرویز، یوسف خان قائد کانگریس، محمد فیروز کے علاوہ دیگر نے بھی عامر خان صاحب کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے تفصیلی طور پر سماجی ملی مسائل پر بات چیت کی۔ اس موقع پر عامر خان کو مختلف مسائل پر بات چیت کامرڈی کا دورہ کرنے کی خواہش کی گئی، جس پر عامر خان صاحب نے عنقریب میں دورہ کرنے کا ارادے کا اظہار کیا۔ نمائندے سیاست محمد جاوید علی نے شرکاء سے اظہار تشکر کیا۔ LRD کے انعامدار محلے میں ہفتے کی شب بعد نماز عشاء منعقدہ سالانہ جلسے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سید شاہ نعمت اللہ قادری، جناب محمد محسن پاشا انصاری اور قادری نقشبندی مجددی سید شاہ انور اللہ قادری قاری سید خلیل اللہ قادری نے اپنے بصیرت افروز خطاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی جواز و قرآن حکیم و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالوں کے ساتھ پیش کیا۔ کانگریس پارٹی کی عوامی کارکردگی سے متاثر ہو کر عامر خان رکن خانساز کونسل کی قیادت میں عادل آباد کے مختلف محلہ جات اور بیشتر منڈل جات واقع موضوعات سے تعلق رکھنے والے دیگر سیاسی جماعتوں کے 200 سے زائد مرد و خواتین نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار حاصل کر لی، جبکہ چیف ایڈیٹر روزنامہ سیاست رکن خانساز کونسل نے پارٹی کھنڈوا ڈال کر انہیں پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر عادل آباد انچارج کیس نواس ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کے بیاسیباد کے غاز نگر SPM فیکٹری کے سابق ملازم و بزرگ شخصیت عبدالرفیق صاحب کا آج ان کے مکان میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عشاء مسجد معینیہ اولڈ کالونی کاغذ نگر میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ سابق صدر مدرس اقبال اردو ہائی اسکول عبدالرحمان صاحب کے والد محترم تھے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیا نارائنا نے آج ریاستی بے روزگار فنکار سنگم کے اعلان پر فنکاروں کے ساتھ مل کر کھمم کے طوفان سے متاثرین کے لیے جارہ امدادی میں اپنی جائز سے مالی مدد کی اور ناگہانی وقت میں طوفانی بارش سے غیر معمولی متاثرہ خاندانوں کو ہر فرد اپنی طرف سے مالی تعاون کرنے کی مشورہ دیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ باکسر کھلاڑی نکھت زرین کو حکومت کی جانب سے DSP کی حیثیت سے تقرر کرتے ہوئے احکام جاری کیا گیا تھا، جس پر نکھت زرین نے گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبیر سے ان کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور PCC سیکریٹری گنگادھر، ضلع کانگریس صدر کامرڈی کے نواس راؤ، پرچار کمیٹی کے صدر محمد جاوید اکرم اور دیگر کے ہمراہ محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔
عادل آباد اسمبلی انچارج کانگریس پارٹی کے سنواس ریڈی کی عوامی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے رکن خانساز کونسل عامر علی خان نے کہا آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے تحت سنواس ریڈی کی کامیابی یقینی ہے. عوامی خدمات کا جذبہ رکھنے والے سنواس سیاسی زندگی میں قابل لحاظ ترقی کریں گے. انہوں نے اپنی نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. عامر علی خان عادل آباد کے کانگریس پارٹی دفتر میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے. ضلع کے بی آصفآباد کے کاغذ نگر میں سب کلکٹر محترمہ شردا شکلا کی زیر نگرانی ہر پیر کو صبح 10:30 بجے سے 2 بجے کے اوقات عوامی مسائل کے یکسوئی کے لیے گریونس عوامی دربار کے ذریعے عوام کے مسائل سے متعلق درخواستوں کو وصول کیا جائے گا. یہ بات کاغذ نگر سب کلکٹر شردا شکلا نے اپنے میڈیا بیان میں جاری کی. کریم نگر میڈیکل دواخانے کے زیر اہتمام بروز ہفتہ مدید بلدیہ کوروٹلا کے وارڈ نمبر 15 کے محلہ حاجی پورہ کوروٹلا میں طبی کیمپ منعقد ہوا. اس طبی کیمپ کا کونسلر مدید بلدیہ وارڈ نمبر 15 نے افتتاح کیا. اس کیمپ میں تقریباً 300 افراد کا بی پی، شوگر، ECG کے ٹیسٹ کیے گئے اور ادویات بھی تقسیم کی گئیں. ایل کے منڈل لنگم پیٹ میں رکن اسمبلی مدن موہن راؤ پردیش کانگریس پارٹی صدر مہیش گوڑ کے احکام پر منڈل آیا پلی، تانڈا، منگارام، بونال، کشن نائک تانڈا، چنترا گٹلا تانڈا مختلف علاقوں میں آج کانگریس کے قائدین الیہ، راجو، فتح الدین رفیع، رامرو، لکشمی نارائن، رمیش، اشوک پرساد گوڑ نے ارکان عوام کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا. ضلع کے بیاسیواد کے کاغذ نگر کے زما فاؤنڈیشن اراکین کی جانب سے دینی مدرسہ تاج الاولیاء میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں تعلیمی اشیاء جیسے کہ پین، پینسل، نوٹ بکس کے علاوہ میووں کی تقسیم عمل میں لائی گئی. مہیش کمار صدر پردیش کانگریس کی صدارت میں 21 ستمبر بروز ہفتہ متحدہ ضلع کریم نگر کا جائزہ اجلاس بامقام گاندھی بھون منعقد ہوا. اجلاس میں انچارج کانگریس پارٹی تلنگانہ AICC جنرل سیکریٹری دیپا داس منشی اور دوسرے بھی موجود تھے. رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے گاندھی بھون میں پردیش کانگریس پارٹی صدر مہیش گوڑ اور AICC انچارج دیپا داس منشی کی زیر صدارت متحدہ ضلعی پارٹی اجلاس میں شرکت کی اور موضوعاتی سطح سے حلقے میں پارٹی کو مستحکم کرنے کی تفصیلات سے واقف کروایا. بعد ازاں پردیش کانگریس پارٹی صدر مہیش گوڑ دیپا داس منشی کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. ایل کے MRP فنکشن ہال میں کل 23 ستمبر کو صبح 11 بجے ضلع آریہ وائشیہ مہا سبھا جدید کمیٹی کے حلف برداری پروگرام میں ریاست بھر کے اور ضلع کے تمام آریہ وائشیہ قائدین کو شرکت کرنے کی اپیل کی جاتی ہے. ضلعی کمیٹی صدر کے بالکشن گپتا، ضلعی جنرل سیکریٹری سدرشن گپتا نے ضلع وائشیہ کارپوریشن چیئرمین شریمتی کے سجاتا کو دعوت نامے حوالے کیا. حافظ سید وجاہت حسین ڈائریکٹر برائٹ گلوبل انگلش میڈیم اسکول گاجول پیٹ نرمل کی اطلاع کے مطابق آج عامر خان صاحب MLC کی شہر نرمل آمد پر انتظامیہ برائٹ گلوبل اسکول نے، جس میں پرنسپل اسکول مراد افروز، کرسپونڈنٹ شیخ انصار پاشا بشمول حافظ سید وجاہت حسین ڈائریکٹر دفتر سیاست نرمل پہنچ کر جناب عامر خان کو MLC بنائے جانے پر مبارکبادی پیش کی اور اسکول کی جانب سے تہنیت پیش کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. برائٹ گلوبل اسکول کا تعارف پیش کرتے اسکول کی مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی، جس پر عامر خان صاحب نے پسندیدگی کا اظہار کیا. واضح ہے کہ اسکول انتظامیہ نے جلیل اظہر صاحب نمائندہ سیاست ضلع نرمل کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا. مسلم ویلفیئر سوسائٹی ورنگل کی اہم فلاحی کاوش کے تحت سوسائٹی کے تربیت یافتہ خواتین کے ہاتھوں تیار کردہ کپڑوں کو مدرسہ خیر العلوم کے طلباء میں تقسیم کیا گیا. یہ تقریب ورنگل منعقد کی گئی، جس میں مدرسے میں خیر العلوم کے 102 بچوں کو یونیفارم تقسیم کیے گئے. رکن قانون ساز کونسل عامر خان صاحب کی دوران سفر شہر نرمل میں آمد کے موقع پر آل علماء حفاظ یوتھ بورڈ ضلع نرمل نے روزنامہ دفتر سیاست پر جناب عامر خان صاحب کا استقبال و خیر مقدم کیا. جناب عامر خان صاحب کے MLC بنائے جانے پر آل علماء حفاظ یوتھ بورڈ ضلع نرمل کے جنرل سیکریٹری متعلق شخصیت ڈاکٹر مولانا راشد خان قاسمی اور بورڈ کے صدر مولانا مذکر اسلامی امام خطیب مسجد یحییٰ نے شال پوشی کرتے خوشی و مسرت کا اظہار کیا. مستقبل میں حکومت کی جانب سے عامر خان صاحب MLC کو عہدے وزارت سونپے جانے کا بھی قوی امکان ظاہر کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا.
کانگریس کے حرکتی قائد اور رکن بلدیہ نرمل عمران اللہ خان نے جناب عامر علی خان صاحب کے دورے عادل آباد کے موقع پر نرمل میں اپنی رہائش گاہ پر مدعو کرتے ہوئے ان کا پر اتفاق خیر مقدم کیا اور اپنے ساتھیوں ایم اے متین، محمد خضر، سینئر کانگریس قائدین کے ہمراہ ان کی تہنیت پیش کرتے ہوئے دلی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ان قائدین نے کہا کہ عامر علی خان صاحب کی سیاسی میدان میں آمد ریاست کے مسلمانوں میں امید کی کرن سے کم نہیں۔ اخبار کے ذریعے ہی ان کی تاریخی فلاحی خدمات اب سیاسی پلیٹ فارم سے اقلیتوں کو دیرینہ مسائل کی یکسوئی کے لیے راستہ کھل گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمانوں کے مسئلے کی یکسوئی کے لیے جناب عامر علی خان صاحب حکومت سے ٹھوس نمائندگی کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کریں گے۔ اس موقع پر فخر علی خان، سید جلیل اظہر کے علاوہ کانگریسی قائد محمد ذیشان علی و دیگر موجود تھے۔